نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 101۔ مذکورہ آیت میں سور کا ذکر ہے۔ یاد رکھے کہ بروز قیامت سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک نفخہ اولا ہے، پہلا سور، جس کا اثر یہ ہوگا کہ پورا عالم، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، پوری کائنات، سب کچھ پناہ ہو جائے گا۔ اور نفخہ ثانیہ سے سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ اب آیات مذکورہ میں نفخہ اولا مراد ہے یا نفخہ ثانیہ؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بروایت ابن جبیر منقول ہے کہ آیات مذکورہ میں آیات نمبر 101 سورہ مومنون میں نفخہ سے مراد نفخہ اولا ہے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بروایت عطا رحمہ اللہ یہ منقول ہے کہ آیات مذکورہ آیات نمبر 101 سورہ مومنون میں نفخہ صور سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایک بندے کو، مرد و عورت کو، محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین اور آخرین کے اس بڑے مجمع میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی یہ ندا کرے گا، آواز کرے گا کہ یہ شخص فلاں ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق ان کے ذمہ ہے تو سامنے آ جائے اور اس سے اپنا حق وصول کرے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس بات پر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمہ نکل آئے گا، اور باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے میرا آج حق نکل آئے گا اور میں اپنا حق وصول کروں گا۔ اسی طرح میاں بیوی، بہن بھائی وغیرہ جس کا کوئی حق ہو تو اپنے حق کے اصول پر وہ خوشی کا اظہار کرے گا، اور یہ منادی کے ندا سن کر اس سے وصول کرنے پر آمادہ بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے متعلق اس آیت میں مذکور ہے کہ فلا انصاب بینہم، انہیں اس وقت باہمی نسبی رشتے، قرابتیں، یاریاں، دوستیاں وہ کام نہیں آئے گی۔ کوئی شخص دوسرے شخص پر رحم نہیں کرے گا۔
ہر بندے کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ اور یہ مضمون پارے میں بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس دن، یعنی بروز محشر، ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے دور بھاگے گا، مگر یاد رکھے کہ میدان حشر میں یہ حال کافروں کا ہوگا۔ مومنین کی حالت خود قرآن نے بیان کی، مومنین کاملین کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الحقناہم ذریتہم، یعنی مومنین صالحین کے اولاد کو بھی بشرط ایمان اپنے آبا و اجداد کے ساتھ لگا دیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس وقت محشر میں سب پیاسے ہوں گے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ جنت کا پانی لیے ہوئے نکلیں گے، لوگ ان سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں اور یہ پانی ان کے لیے ہے، یہ تو ہم نے اپنے والدین کے لیے لائے ہیں۔ رواہ ابن ابی الدنیا عن عبداللہ ابن عمر وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین۔ اور ابن عساکر نے بسند صحیح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی تعلق اور یہ زوجیت کے تعلق سے جو رشتے پیدا ہوں گے وہ سب منقطع ہو جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں سوائے میرے نسب کے، میری زوجیت کے رشتہ کے، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس نسب نبوی میں سارے امت کے مسلمان شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہے اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کی مائیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ داری اور دوسرے کا کوئی تعلق کسی کا کام نہیں آنا ہے، لیکن یہ حال محشر میں کافروں کا ہوگا۔ مومنین صالحین ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے، مسلمانوں کے تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے، انبیاء علیہم السلام شفاعت کر سکیں گے، شہداء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے۔ ولا یتساءلون، یعنی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں پوچھیں گے۔ لیکن دوسری آیات ظاہر متبادر متعارض ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک آیت کا تقاضا ہے کہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے، اور آیت نمبر 101 کا تقاضا ہے کہ نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر متبادر جو تعارض ہے دونوں آیتوں میں، دفعی تعارض کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ بروز محشر مختلف احوال اور مواقف ہوں گے۔
ایک حالت اور موقف یہ ہوگی کہ ہیبتناک احوال کی وجہ سے کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکے گا، اور جب ہیبتناک حالات اور احوال کا غلبہ کم ہو جائے تو پھر ایک دوسرے سے احوال بھی دریافت کریں گے، سوالات بھی پوچھیں گے۔ مطلب ایک دوسرے سے سوالات پوچھنا، ایک دوسرے کے احوال پوچھنا، یہ مختلف ہے باختلاف الاحوال والاشخاص ہے۔ بعض حالات میں بعض لوگ آپس میں گپیں لگائیں گے، بعض حالات میں بعض لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اس کا دار و مدار جو ہے حالات پر ہے، اشخاص پر ہے۔ بعض لوگوں پر راحت ہوگی، خوشی کا منظر ہوگا، اور کچھ لوگ بدبخت ہوں گے۔ تو جو بدبخت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سوال کیسے کریں گے، اس پر تو ایک عذاب مسلط ہوگی، وہ تو ایک مشکل میں ہوں گے، اس کے تو دل اور دماغ کام نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہاں آ گئے، کیا ہوا، کیا معاملات تھے۔ وہ تو ندامت، حسرت کا مظاہرہ کریں گے، کاش ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیتے، اعمال صالحہ اختیار کر لیتے، نمازیں پڑھ لیتے، صدقات اور زکوٰۃ ادا کر لیتے، عالم انسانیت پر، اللہ کے مخلوق پر ظلم نہ کرتے۔ ظلم کا بدلہ تو لیا جائے گا، ظلم تو اللہ معاف نہیں کرتا، مخلوق خدا پر ظلم اللہ تو معاف نہیں کرتا، اس کی سزا تو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اور علامہ صاحب نے فرمایا تھا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے فی الصور، سور میں، فلا انصاب بینہم، تو نہ رشتے رہیں گے، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔